یہ سن 1945 کی بات ہے کہ جب یورپ میں دوسری عالمی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ برطانیہ جو کہ دوسری عالمی جنگ میں بری طرح پس چکا تھا۔ میں ہوں شکیل احمد کاکا خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری آف پاکستان۔ یہ سن 1945 کی بات ہے کہ جب یورپ میں دوسری عالمی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ برطانیہ جو کہ دوسری عالمی جنگ میں بری طرح پس چکا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے نو آبادیاتی طاقتوں کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ اس لیے ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ 6 سالہ تباہ کن جنگ کے بعد وہ اتنی بڑی سلطنتوں پر اپنی گرفت مضبوط رکھ سکے، کیونکہ ہر نو آبادی میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑ رہی تھی، بالخصوص ہندوستان میں جس کی آبادی اس وقت 36 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔ اس طرح ہندوستان چھوڑنے کی وجہ بھی برطانیہ کی معاشی دیوالیہ پن تھا۔ برطانیہ نے اس کی وجہ سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ جاپان کو 1946، فلسطین کو 1947، سری لنکا اور برما کو 1948، مصر کو 1952 اور ملیشیا کو 1957 میں آزاد کر دیا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر فرانس اور ہالینڈ نے بھی اپنی کالونیوں کو اسی عرصے میں آزاد کیا۔ برطانوی وزیر اعظم چرچل نے ہندوستان میں کرپس مشن کو ہندوستان بھیجا تھا تاکہ وہ ہندوستان کی آزادی میں کوئی ٹائم فریم مقرر کر سکے اور آزادی کی تحریکیں بھی تشفیع کر سکے۔ ہندوستان کی آزادی کی جو دوسری بڑی وجہ تھی وہ بڑھتی ہوئی قوم پرستی تھی۔ ہندوستان کئی چھوٹی بڑی آزاد ریاستوں اور راجواڑوں پر مشتمل تھا، جن میں سے کئی کی ایک دوسرے سے دشمنی تھی۔ شروع میں انگریز نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی، لیکن جب انگریز طاقتور ہو گیا تو وہ ریاستیں جو ایک دوسرے کے خلاف تھی وہ انگریز کے خلاف متحد ہو گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی نے ہندوستان سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اب ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت آ گیا تھا، جس کے بعد آزادی پسندوں کی جانب سے قتل و غارت، بم دھماکے اور تشدد کے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ 1905 میں وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال کو مشرقی اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا تھا۔ مشرقی بنگال جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس کا دارالحکومت ڈھاکہ تھا، جبکہ ہندو اکثریتی اضلاع بہار اور اڑیسہ پر مشتمل مغربی بنگال کا دارالحکومت کلکتہ تھا۔ اس تقسیم کے خلاف ہندوستان میں بھرپور تحریک چلی، خونریز مظاہرے ہوئے، جس کی بنیاد پر 6 سال بعد انگریز اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گئے۔ پہلی عالمی جنگ میں ہندوستان نے برطانیہ کی بھرپور مدد کی تھی، جس کے بعد ہندوستان میں وہ آوازیں ابھرنے لگی جو اس مدد کے بدلے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کر رہی تھی، جس کے جواب میں 1919 کا گورنمنٹ انڈیا ایکٹ پاس کیا گیا تھا، جس میں انتظامی طور پر ہندوستانیوں کی شمولیت بڑھائی گئی تھی۔ ہندوستان کی آزادی کی جو تیسری بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس، جس کا مقصد ہندوستانیوں کے لیے تعلیم اور حکومتی معاملات میں مواقع کو بڑھانا تھا اور ایک ایسے سیاسی پلیٹ فارم کو قائم کرنا تھا جہاں برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان سیاسی مکالمے کو فروغ دیا جا سکے۔ اگرچہ کانگریس آگے چل کر تقسیم کا شکار ہو گئی، تاہم 20 سالوں میں اس نے تاج برطانیہ پر اپنی اہمیت ثابت کر دی۔ 1930 کی دہائی تک گاندھی جیسے رہنماؤں کی قیادت میں پارٹی مذہبی، مسلکی اور نسلی اختلافات کے باوجود ایک مضبوط اور توانا آواز بن چکی تھی، جو زیادہ سے زیادہ داخلی خود مختاری کی جدوجہد کر رہی تھی۔ 1937 میں ہندوستان میں پہلے انتخابات ہوئے، جس میں انڈین نیشنل کانگریس اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی، جس کے بعد برطانیہ پر دباؤ بڑھتا گیا کہ وہ ہندوستان کو مزید خود
مختاری دے، لیکن 1939 میں دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی اور یوں یہ کوششیں وقتی طور پر رک گئی۔ ہندوستان کی آزادی کی جو چوتھی بڑی وجہ تھی وہ گاندھی کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کو مانا جاتا ہے۔ گاندھی انگریزی تعلیم سے بہرور قانون دان تھے۔ ان کی عدم تشدد تحریک کی عوام میں بھرپور پذیرائی ہوئی تو وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی بن گئے۔ گاندھی نے دوسری عالمی جنگ میں برطانیہ کی جانب سے لڑنے پر ہندوستانی افواج کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ ان فوجیوں کو آزادی اور استعمار کے نام پر مخالف ملکوں کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے جو اپنے ملکوں میں غلام ہیں اور استعماریت کا شکار ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کر دی اور برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد ہندوستان سے نکل جائے۔ اس بنیاد پر مظاہرے ہوئے اور جن میں تشدد بھی کی گئی، لیکن زیادہ منظم تحریک نہ ہونے کی وجہ سے یہ تحریک جلد ہی ٹنڈی پڑ گئی۔ گاندھی کو کئی دوسرے رہنماؤں کے ساتھ جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بعد انگریزوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ شاید لمبے عرصے تک ہندوستان پر اپنی گرفت مضبوط نہ رکھ سکیں۔